قرآن کی بہت سی ایسی صفات ہیں کہ جن کو کہا جائے گا مشترک ہیں، کہ قرآن اور صاحب الزمان کے درمیان مشترک ہیں، یعنی قرآن حق ہے، امام زمانہ حق ہے، اور قرآن سچا ہے، امام زمانہ سچے ہیں۔ یہ سچا کہنا، یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ میں بھی سچا ہوں، لیکن نہیں، قرآن کریم نے جملہ ادا کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جبکہ اللہ کو حکم دینا چاہیے تھا کہ بھی سچے بن جاؤ، لیکن اللہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کچھ سچے ایسے ہیں جن جیسا کوئی بن نہیں سکتا، ان کے صرف ساتھ ہوا جا سکتا ہے۔ اور وہ کون سے سچے ہو سکتے ہیں؟ وہ وہی ہوں گے جو مباہلہ میں گئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو کہا گیا کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ذرا اس پہ غور فرمائیے گا کہ قرآن حق ہے، قرآن سچ ہے۔ جو پیش کر رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سن لیجیے گا۔ تو یہ جو قرآن کریم نے کہا ہے کہ جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہے، کہ ہر جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے؟ نہیں، ہر جھوٹے پہ خدا کی لعنت نہیں ہے عزیزان گرامی، اس جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے جو حق کے مقابلے میں آ جائے۔ جو لوگ پہنچ گئے ہیں، جو حق کے مقابلے میں آئے، اس جھوٹے پہ لعنت ہے۔ جھوٹ گناہ ہے، لیکن لعنت کا مستحق وہ جھوٹ ہے جو حق کے مقابلے میں ہو، اب چاہے وہ مباہلہ میں ہو، چاہے فدق میں ہو۔ جو پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام ہے۔ تو قرآن اور امام زمان کے درمیان بہت سی چیزیں مشترک ہیں، صفات، القاب مشترک ہیں، اور انہی میں سے ایک اللہ نے لقب استعمال کیا ہے قرآن کریم کے لیے کہ بل هو نور، قرآن جو ہے وہ نور ہے۔ قد جاءکم الیکم برہان، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان آیا ہے اور نور آیا ہے، ہدایت آئی ہے، کہ یہ ہدایت ہے، ہدن، نور، یہ الفاظ اللہ نے قرآن کے لیے استعمال کیے ہیں۔ تو اگر الفاظ پہ سب لوگ توجہ فرمائیں گے تو قرآن عدل ہے، قرآن سچ ہے، قرآن حق ہے، قرآن نور ہے، امام زمانہ حق ہیں، سچ ہیں، نور ہیں۔ تو اب اگر قرآن ہدایت ہے تو امام زمانہ ہادی ہیں۔ میں دونوں چیزوں کی جلدی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اگر سننا پسند فرمائیں گے میرا مضمون۔ تو اب عزیزان گرامی، اللہ نے قرآن کریم میں کہا قرآن ہدایت ہے۔ اب دیکھیں، ہدایت کے جو تفتازانی نے لکھے ہیں، تفتازانی کا نام شاید نہ سنا ہو لوگوں نے، اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور ان کی کہہ لیں کہ منطق پہ کتاب ہے، ادبیات، مختلف علوم پہ کتابیں جو ہمارے ہاں حوزے میں بھی پڑھائی جاتی تھی، اب تو نہیں پڑھائی جا رہی، لیکن یعنی ابھی بھی پڑھائی جاتی ہیں کم تو، لیکن تفتازانی بہت بڑا نام ہے، بہرحال علم کلام میں، منطق میں بہت بڑا نام ہے، اور ان کے ہمارے علماء بہت سی چیزوں کو لے کے پھر جواب لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا تمہارا قابل عالم ہے، اس نے یہ لکھا ہے، یہ جواب ہے۔ تو تفتازانی نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہدایت دو طرح کی ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ نہیں ہم تو کہتے ہیں اردو میں کہ جو اللہ کی طرف سے آئے وہ ہدایت ہے، نہیں۔ جیسے ابھی آپ آج کل نیویگیشن سسٹم استعمال کرتے ہیں، نیویگیشن، جی پی ایس کیا کہتے ہیں؟ جی پی ایس کہتے ہیں یہاں، تو ہر جگہ الگ الگ لفظ استعمال ہو رہے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، آپ نے ایڈریس ڈالا، وہ بتائے گا بھائی یہاں سے باہر نکل جائیں، دائیں مڑیں، پھر بائیں مڑیں، پھر یہاں جائیے، پھر 5 لوکیشن آپ ڈال دیں، وہ خود بخود آپ کو پتہ بتائے گا۔ وہ ہدایت دے رہا ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ تو اب وہ ہدایت یعنی کوئی بھی کسی کو بھی گائیڈ کرنے کے، کچھ ہدایات دینے کے، راستہ بتانے کے دو طریقے ہیں جو تفتازانی نے لکھے ہیں منطق میں، تمام متفق ہیں۔ دیکھیں، منطق کا تعلق کیا ہے؟ عقل سے ہے، یعنی اس کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یا یہ ہوگا یا یہ، منطق میں اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو اب وہ تفتازانی نے لکھا یہ ہے منطق میں کہ بھئی دو طریقے ہیں ہدایت کے، ایک ہے عربی میں کہتے ہیں، میں عربی میں پہلے پڑھتا ہوں، آپ لوگ عرب ملک میں رہ رہے ہیں، اراءۃ الطریق اور ایصال الی المطلوب۔ اراءۃ الطریق یعنی راستہ دکھانا، اور ایصال الی المطلوب مقصد تک پہنچانا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، مجھ سے کہ پوچھے بھئی آپ سالمیہ میں مسجد میں کہاں پڑھ رہے ہیں، تو میں بتاؤں گا یہ امام بارگاہ ہے، اس طرح سے آ جائے گا، یہ ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ اور ایک مرتبہ کوئی پوچھ لے مجھ سے عین مجلس سے پہلے، مولانا یہ بتائیے حسینیہ کہاں کا، چلیے میں وہیں جا رہا ہوں، میں مقصد تک پہنچا دوں گا۔ بھئی ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، مقصد تک پہنچانا، ایصال الی المطلوب، مقصد تک پہنچانا۔ توجہ، اب اللہ نے کیا بتایا؟ اللہ فرما رہا ہے میرا راستہ ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ یہ سیدھا راستہ وہ راستہ ہوتا ہے جس پہ ہدایت کی ضرورت نہ ہو۔
نہیں ہے مجمع، مجمع نہیں ہے. سیدھے راستے پہ ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو کوئی شارٹ کٹ جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ راستہ ہی سیدھا ہے. جب آپ سیدھے راستے سے اترے شارٹ کٹ نہیں ہوگا، گمراہی ہوگی. جو لوگ پہنچ رہے ہیں، جو لوگ پہنچ رہے ہیں سیدھے راستے پہ ہدایت. اللہ نے بار بار کہا یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، سیدھے راستے پہ ہدایت کی ضرورت نہیں. کہاں جانا ہے؟ سیدھے. نہیں، مڑنا کہاں ہے؟ مڑنا ہے ہی نہیں. بھائی کچھ تو ہوگا. بھائی جہاں پہ تم ہینکی پھینکی کرو گے، اترو گے، سمجھ لو زکات بچا لی، خمس بچا لیا، گمراہ ہو رہے ہو. بھائی میں کیسے نمازوں سے جان چھڑا لوں؟ یہ جو جان چھڑا رہے ہو یہ گمراہی ہے. سیدھے راستے پہ ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ راستہ ہی سیدھا ہے. لیکن اللہ کریم ہے. اللہ کریم ہے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا بھی دیکھو ہے تو راستہ سیدھا، لیکن پھر بھی میں ہدایت کے دو طریقے ہیں نا منطق کی روح سے، دونوں بھیج رہا ہوں. اراءۃ الطریق کے لیے، دکھانے کے لیے قرآن بھیج رہا ہوں. وہ تمہیں بتاتا رہے گا سیدھا راستہ ہے کیا. سچائی سیدھا راستہ، امانت سیدھا راستہ، دیانت سیدھا راستہ، تقوی سیدھا راستہ، ایمان سیدھا راستہ. تو قرآن بتاتا رہے گا سیدھا راستہ کیا ہے. تو کہا اچھا پروردگار دو راستے تو دونوں کیسے بھیج رہا ہے؟ کہا میں نے اراءۃ الطریق کے لیے قرآن بھیج دیا، ایصال الی المطلوب کے لیے امام بھیج دیا. بھائی مقصد جنت ہے تو یہ جنت میں جا رہے، پیچھے چلتے رہو، خود بخود پہنچ جاؤ گے. تو یہ قرآن ہمارے لیے اراءۃ الطریق ہے اور امام ایصال الی المطلوب ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر بھی دونوں بندوبست کر دیے. قرآن پڑھتے رہو گے. اچھا پھر مثال کے طور پہ آپ سلامت رہیں جو لوگ پہنچ رہے ہیں. اچھا مثال کے طور پہ کوئی آدمی کہتے بھئی میں قرآن کافی ہے. کہا لوگوں نے کہ بھئی قرآن کافی ہے. تو پانچویں امام فرماتے ہیں اللہ نے قرآن کے اندر 3 چیزیں رکھی ہیں. تو اگر کوئی آدمی کہتے بھی ہمیں کتاب کافی ہے کیونکہ اللہ سیدھا راستہ ہے، ضرورت تو ہے نہیں آپ نے فرمایا ہدایت کی، اور ہمارے پاس قرآن آ گیا تو قرآن کافی ہے. اگر ہمارے بزرگوں نے نعرہ لگا ہی دیا تھا حسبنا کتاب اللہ کا، تو آپ ہی لوگ تو اعتراض کرتے ہو کہ انہوں نے غلط نعرہ لگایا تھا. اب دیکھیں مثال کے طور پہ پانچویں امام فرما رہے ہیں، غور سے سنیے گا. پانچویں امام فرما رہے ہیں قرآن میں اللہ نے 3 چیزیں رکھی ہیں. ایک حصہ وہ ہے جسے کوئی بھی پڑھے، عربی جانتا ہوگا تو سمجھ لے گا، سمجھ لے گا. دوسرا حصہ وہ ہے جب تک کوئی محنت نہ کرے، عالم نہ بنے، تب تک نہیں سمجھے گا. اور تیسرا حصہ وہ ہے کہ بغیر ہم اہل بیت کے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. جو پہنچ رہے ہیں الف لام میم، بتاؤ مطلب کیا ہے؟ بھئی ہمیں نہیں پتا. تمہیں پتا نہیں تو آل محمد سے پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ جب بڑے کہہ گئے تھے کہ لولا علیون، علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. گرامی آج پھر کیوں اعتراض ہے؟ جو لوگ پہنچ رہے ہیں بھئی آپ سلامت رہیے جو لوگ پہنچ رہے ہیں. اور جانے گرامی قرآن کا ایک حصہ ایسا رہے گا بغیر محمد و آل محمد کے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. تو اب یہ اللہ نے قرآن کو ایسا رکھا، اللہ نے قرآن سمجھنے کے لیے بھی آل محمد کا محتاج بنا دیا ہے. جو لوگ پہنچ گئے ہیں آل محمد علیہ السلام کا محتاج بنا دیا. سمجھو گے ہی نہیں تم، کیا تمہارے بڑے بھی نہیں سمجھیں گے، انہیں کہنا پڑے گا کہ سمجھائیے اس میں لکھا کیا ہے. عزیزان گرامی اللہ نے کیا کیا کہ قرآن کو ہدایت بنا کے بھیجا کہ دکھاتا رہے گا راستہ، اور امام کو آگے چلا دیا. امام کو آگے چلایا. میں جملہ کہہ رہا ہوں دوبارہ، امام کو آگے چلایا. مولا سے پوچھا مولا قرآن افضل ہے یا آپ کا؟ ہم کا کیوں؟ توجہ کہ قرآن صرف قرآن ہے، میں قرآن بھی ہوں تفسیر بھی ہوں. جی ہیں جو پہنچ رہا ہے. تو عزیزان گرامی ہم شیعہ عقیدہ یہی ہے کہ ائمہ علیہ السلام جو قرآن اور تفسیر دونوں ہیں. اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے تو آپ کو آل محمد سے سمجھنا ہوگا. رسول خدا سمجھائیں گے یا علی مرتضیٰ سمجھائیں گے یا سیدہ سمجھائیں گے یا پھر انہی کی اولاد سمجھائیں گے. یہاں تک کوفے میں سارے کے سارے کوفے میں مشہور ہو گیا کہ علی کی بیٹی مدینے سے آئی ہے. مولا کی حکومت تھی تو جناب زینب کبریٰ اپنی سارے بہن بھائیوں کے ساتھ آ گئیں. تو یہاں تک تاریخ کے الفاظ ہیں کہ ساری خواتین بی بی سے ملنے آتی تھی. بی بی سے کہا کہ آپ ہمیں قرآن سکھائیے. تو پہلا درس قرآن جناب زینب نے رکھا.
یہاں تک کہ خواتین گھر جا کے کہنے لگیں وہ جو تم بتاتے ہو نا علماء ممبروں سے بیان کرتے ہیں، وہ کچھ نہیں بیان کرتے جو علی کی بیٹی بیان کر. جی ہیں پہنچنا ہے. واہ واہ. حیدر 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 حیدر. واہ واہ واہ. یہ سب سے اچھا مجھے یہی لگا. حیدر 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 سلامت رہیے، آباد رہیے. تو میں جملے پیش کر رہا ہوں. تو بی بی نے درس تفسیر شروع کیا. سب نے کہا ایسی تفسیر ہم نے نہیں سنے. خواتین نے کہا کچھ اور بھی پڑھائیے. بی بی نے کہا حدیث بھی پڑھاتی. یہاں تک کہ بی بی سے ایسی روایات ہیں کہ جو صرف بی بی سے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے اپنی ماں سے سنا. عزیزان گرامی یہ صرف جناب زینب کبریٰ کو حق تھا کہ علی و بطول سے روایات پیش کریں. میں اب تفصیل میں نہیں جا سکتا. تو عزیزان گرامی ہم ایسے گھرانے کے ماننے والے ہیں کہ جہاں پہ قرآن پڑھائیں تو ان سے بہتر کوئی نہیں پڑھا سکتا. حدیث پڑھائیں تو ان سے بہتر کوئی سمجھا نہیں سکتا. تو عزیزان گرامی اس گھرانے تو اب یہ قرآن ہدایت ہے. امام ہادی ہیں. اور یہاں تک کہ قرآن کے سامنے بھی امام علیہ السلام ہیں کہ قرآن سمجھنا ہے تو امام سے سمجھنا ہے. کسی اور سے سمجھنے بیٹھو گے نہ جانے کیا سمجھا دے. قرآن توحید سمجھنے بیٹھو گے نہ جانے کیا سمجھا دے. ہمیں توحید بھی سمجھنی ہے تو امام معصوم سے